نگاہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ نگاہوں میں قدرت نے تاثیر رکھی ہے. میرا اپنا جملہ ہے، زندگی میں کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر کے محفوظ کر لینا. دو چیزیں لگ جائے نا تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. دو چیز، یا تو کسی کی نظر لگ جائے یا کسی کی دعا لگ جائے. اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تم پر تو بیڑا پار ہو گیا تمہارا، اور کسی کی دعا تم کو لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. اسی لیے قرآن میں صحابہ کرام سے رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا، سرکار سے یہ نہ کہو کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، بلکہ کہو قولوا انظرنا، سرکار ہم پر نظر کرم فرما دیں. انظرنا. اور یاد رکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نگاہ کے اندر یہ تاثیر قدرت نے رکھی ہے. اسی لیے کہا گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے. کبھی ماں کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی باپ کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی استاد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی ولی کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی مرشد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے. نگاہ کے اندر قدرت نے تاثیر رکھی ہے. اللہ عز و جل نے اس میں کمال رکھا ہے. جب کسی پر پڑ جائے کسی اللہ والے کی نظر تو زندگی بدل جایا کرتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا نگاہ کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اگر نگاہ پاک ہو گئی کامیاب ہو گیا. نگاہ پاک ہو گئی. لیکن تلاش کر لیجئے آج نگاہوں کا حال کیا ہے. کسی سے پوچھو تمہاری نگاہوں میں کیا سمایا ہوا ہے، پوچھ لو کسی سے. یا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے اور کیا سمایا ہوا ہے. ہماری نگاہیں، جو جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری نگاہیں کیا چیز دیکھنے کو بے چین ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. یہ نگاہ کس چیز کی تلاش میں ہے، کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہے یہ نگاہ. ذرا اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو. ناکامی بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ من پاک، نہ تن پاک، نہ نگاہ پاک، نہ زبان پاک، کوئی چیز پاک نہیں. سب گندے، دماغ بھی ناپاک، دماغ بھی گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. برباد کر دی ہماری اس ناپاکی نے کہ آج ہم کہیں کے نہیں رہتے. اور جب کسی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بے پناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نگاہوں کے بارے میں یہی کہتا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ آنکھیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے ہیں. گندی کر چکی ہماری قوم، اپنی آنکھوں کو گندی کر چکی. قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں. لیکن مجھے تفصیل نہیں بتانی. آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو 15 سال 14 سال سے لے کر کے 60 سال کے لوگ نہ جانے یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھنے کی تمنا ہے. تو قرآن کہتا ہے نگاہ کو پاک کرنا. جس طریقے سے دل کو پاک کرنا ہے ایسے نگاہ کو، اسی طرح سے سیاست کو بھی پاک کرنے کے بارے میں فرمایا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رب نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. یہ قرآن ہے. پاک کرو، جاؤ فرعون کے پاس دونوں، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ان سے کہو تزکیے کے لیے کہو، پاکیزگی کے لیے کہو، ستھرائی کے لیے کہو. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، وقت کم ہے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، میں تقریباً چیزوں کے سلسلے میں، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں پیش کروں گا جس کے اندر تزکیے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. لیکن فوکس سب سے زیادہ دل کی طرف. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دل اگر پاک ہو گیا اور سنور گیا تو پورا جسم خود بخود سنور جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب. آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے. اب دل گندا کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. دل کی گندگی کیا ہے؟ دل میں بغض ہو، دل کی گندگی ہے. دل میں کینہ ہو، یہ دل کی گندگی ہے. آج سینے میں کینہ رکھ کر آدمی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے. عام دنوں میں بھی کرتا ہے، بڑی رات میں بھی کرتا ہے، لیکن سینہ گندا ہے، دل گندا ہے، کینے سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کسی مومن کے لیے کینے سے. اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ شب برات جس میں پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو اللہ ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جن بندوں کے سینے میں کسی کے لیے کینہ موجود. ایسی مقدس رات میں بھی بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ہم سمجھ رہے ہیں بڑی رات میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن من تو پاک کرو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہماری دعاؤں کی رکاوٹ کے اندر ہمارے دل کی گندگی بھی تو ہے. اس دل کو پاک کرو. اور قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ کسی مومن کے لیے تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو. اور اے انس سنو یہ میری سنت ہے. قربان جائیے صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں، صرف امامہ شریف پہننا سنت نہیں، مسواک کا استعمال ہی سنت نہیں، بلکہ سینے کو کینے سے پاک کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. اب جنت جب مل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ من کو پاک کیے بغیر کامیابی ممکن ہے ہی نہیں۔